اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 135۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے، کونوا قوامین بالقسط، مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، محض اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو علی انفسکم، اور چاہے گواہی دینا تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف، او الوالدین، یا والدین، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ دولت مند ہو، او فقیرن، یا وہ فقیر ہو، فاللہ اولی بہما، پس اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا۔ فلا تتبعوا الہوی، اور نہ پیروی کرو خواہش نفس کی، ان تعدلوا، کہ تم ہیرا پھیری کرو، وان تلؤوا او توردوا، یا منہ موڑو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو اتاری اس نے اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، انزل من قبل، جو اس سے پہلے اتاری گئی۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بہت دور جا نکلا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر وہ کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے ہی گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق کہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ یہ کہ انہیں پہنچائے سیدھے راستے تک۔ بشر المنافقین، خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بان لہم عذابا علیما، کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں دوستوں کو چھوڑ کر، ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، تو وہ سن لیں کہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وقد نزل، اور بے شک اتارا، علیکم، آپ پر، فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کتاب میں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے ان کا، ویستہزأ، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا، تو مت بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں کو، والکافرین اور سب کافروں کو، فی جہنم جمیعا تمام کے تمام کو جہنم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 135۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا، اور جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ رشتہ داروں کی طرف رشتہ داری کرنا، طرفداری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا کسی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلا کرو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے والدین کے برخلاف ہو تو بھی پھر عدل سے نہ ہٹو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کر لیتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آیت نمبر 136۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ کے سے معنی ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں، تمام رسولوں پر، جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں اور حق ہیں۔ آیت نمبر 137۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے،
پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں پڑ گئے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑے، یعنی کفر پر ان کی موت ہوئی۔ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل انہیں بخشے گا، یعنی جبکہ یہ کفر پر ہیں اور یہ کفر پر مرے، کیونکہ وہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جب یہ کافر توبہ کر کے ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو گیا، جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز آ جائیں تو جو ہو گزرا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 138 اور 139 کی تفسیر: الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی، اور پھر منافقوں کی ایک کرتوت بھی بیان ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت و شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے، ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے، حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہے اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا منافقوں کی علامت ہے، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک تو میرا اللہ عز و جل ہے، وہی خداوند کریم میں عزتیں ہمیں عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ عزت دے، جیسے انبیاء، مومنین اور منافقوں کے مذکورہ بالا طرز کو سامنے رکھ کر آج دنیا کے حالات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ مرض آج کل بکثرت پایا جاتا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت کرنے کی کوشش مسلمان قوم میں سرایت کی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 140: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ، اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو، کیونکہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے، یا تو یہ خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا، یا ان کی صحبت میں نحوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پر ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ فطرے انسانی میں شامل ہے جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا۔ جیسے کسی کے ماں باپ کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ اور اس کے رسول، قرآن و دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی قدر ماں باپ کے برابر نہیں؟
اس آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں، دوستوں کی گپوں اور بد مذہبیوں کی صحبتوں میں دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ بری صحبت کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دونکنی دونک رہا ہے۔ مشک والا یا تجھے مشک ویسے ہی دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اور کچھ نہ سہی تو خوشبو تو آئے گی، اور دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا اور اس سے بدبو پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بد مذہب کو سلام کرے، اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات اس کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کس سارے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔